الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآل پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے وہ کون سے بندے ہیں جو مقرب ہیں، جو اللہ جنہیں پسند فرماتا ہے، جو اللہ کے نہایت قریب ہیں، اللہ جنہیں اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اللہ جنہیں اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ کون وہ بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں؟ کئی روایتیں ہیں اور مہدویت کے سارے تعلیمات تو اسی پر منحصر ہیں۔ آئیے میں سابقہ انبیاء کرام میں سے ایک انبیاء کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے مقرب بندے کون ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت پر سے گزرے جن کے بدن دبلے تھے، چہرے زرد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، ان سے پوچھا، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، جہنم کے خوف نے یہ حال کر دیا ہے، جہنم کے خوف سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ اللہ اس کے فضل سے اس کے ذمے ہے جس شخص کو جہنم کا خوف ہو اس کو جہنم سے محفوظ رکھے، جس کے لیے تم نے کیا ہے اللہ تمہیں وہ عطا کرے۔ پھر آگے چلے تو چند آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آپ نے دیکھا، ان کا حال پہلے لوگوں سے بھی زیادہ سخت تھا، بہت دبلے تھے، چہروں پر بہت زیادہ پریشان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جنت کا شوق، اس کے عشق، اس کی محبت نے یہ حال کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذمے ہے، تم نے جس چیز کی امید اس سے لگائے ہو وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ جس کی تمہیں امید ہے، جس کے لیے تمہارا یہ حال ہے، یقیناً وہ عطا کرے گا، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ آگے چلے تو ایک اور جماعت ملی جو ان دوسروں سے بھی زیادہ، وہ دو جماعتیں تھے ان سے بھی زیادہ ضعیف، مگر ان کے چہرے نورانی چہرے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چہرہ جو ہے آئینے کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ وہ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی عرض کیا، حق و تعالیٰ کے عشق نے یہ حال کر دیا ہے، اس کی محبت نے یہ حال کر دیا ہے، اس کے دیدار کا شوق نے یہ حال کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی لوگ اصل مقرب ہو، تم ہی ہو مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے تم ہی مقرب بندے ہو جسے اللہ پسند فرماتا ہے، تمہیں بزرگی اور شان اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو۔ یہ وہ جماعت تھی جو عبادتیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم لاغر و کمزور ہو چکا تھا، مگر ان کا مدعا یہ تھا کہ خوف خدا خوف دوزخ سے ہو رہا تھا۔ اور دوسری گروہ وہ تھی جو جنت کی طلب میں، جنت کو حاصل کرنے کے اس کے شوق اور محبت نے وہ حال کر دیا تھا۔ تیسری گروہ جو ہے وہ اصل وہ مقرب گروہ ہے جسے میرے مہدی موعود علیہ السلام نے ہر ایک کو مقرب بنا دیا۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ جس کی طلب منشا صرف عبادت، خدا کی معرفت ہے، خدا کا دیدار ہے۔ ظالم ایک ولی کامل کا اور ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ ان کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے لیے جنت کے لیے دعا، جنت ملنے کی دعا کرنے لگے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے، فلاں فلاں دعا کرنے لگے۔ تو ولی کامل ہنسنے لگے اور انہوں جو وہ بزرگ جو ہیں تعجب سے دیکھا کہ اس میں ہنسنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اے بزرگ، 30 برس سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ اللہ، میں نے ایک مرتبہ بھی نگاہ بھر کر، جس جنت کی تم میرے لیے مجھے دعا کر رہے ہو، وہ جنت مجھ سے 30 برس پہلے ہی تمام زینتوں کے ساتھ میرے سامنے آتی رہی، لیکن ایک نگاہ بھر کر بھی میں نے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ میں تو جنت کو نہیں بلکہ جنت کے مالک کا مشتاق ہوں، اس کا طلبگار ہوں، اس کا میں طالب ہوں، وہ میرا مطلوب ہے۔
میں اس کی محبت کی دعا کرو، اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کی دعا کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا اونچے تعلیمات ہیں آپ کی۔ آپ نے فرما دیا یہ جنت تو کیا تجھے ساری جنتیں عطا کر دے، ساری نعمتیں عطا کر دے، تو آگے بڑھ اور کہے کہ تیرا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیدار خداوندی، لذت خداوندی، معرفت خداوندی، یہ تیرا مقصد ہے۔ تو کہے اللہ سے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے، میں نے عبادت کی ہے، کوئی میں نے تجارت اور سودا بازی نہیں کی ہے، اے میرے مولا میں نے نماز پڑھی، کہا نویت ان اصلی، میری نماز تیرے لیے ہے، میں نے وضو کیا، کہا نماز اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، جب میں نے حج کا ارادہ کیا تب میں نے کہا کہ اے اللہ میرا حج تیرے لیے، میں نے روزے رکھا تو کہا کہ تیرے لیے، میں نے زکوٰۃ عطا کیا، کہا کہ تیرے لیے، میں نے قرآن کی تلاوت کی تیرے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہا کہ تیرے لیے، میں نے ذکر کیا، میں نے مذکور کو پانے کے لیے، اے میرے مولا میں طالب ہوں اور تو مطلوب ہے، میں نے ساری عبادتیں کی تو میں تیرے لیے کی، ہے جنت کہاں سے آ رہی؟ ہاں تو نعمتوں کے طور پر دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں، بس تیرے دیدار کی ضرورت ہے، مجھے طلب ہے تو تیرے دیدار کی ہے، میں نے عبادت تیرے لیے کی مولا، میں نے عبادت تیرے لیے کی، اور تو ہی میرا جو ہے اجر و ثواب ہے، تو ہی میرا ما حاصل اور پھل ہے، ثمر ہے میرے مولا، تو ہی مجھے حاصل ہونا چاہیے، اور میں تیرے لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تو میرا دیدار تو عطا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک صاحب کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں بڑا اچھا ہے، عالیشان ہے، بنگلہ ہے، سارے چیزیں ہیں، اور وہ گھر کے اندر مالک بیٹھے ہوئے جن سے ملنے کے لیے گئے ہیں، وہ باہر نہیں آتے مگر اندر سے ہی پوری خاطرداری کرتے ہیں، مشروبات عطا کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، جو چیزیں دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں بھی کیا ہے ہو گیا، تو وہ کہے گا ارے بھائی میں جو آیا ہوں یہ گھر کو دیکھنے کے لیے نہیں، یہاں کے رنگ و روغن کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں کی زیبائش کو دیکھنے کے لیے نہیں، یہاں کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ پھل کھانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں جو آیا ہوں میں مالک سے گھر کے ملنے آیا ہوں۔ اگر وہ نہ ملے یہ ساری نعمتیں بیکار ہی، اگر مالک سے کہہ دو اگر یہ نہ بھی دیتے تو مجھے چل جاتا، میں جو آیا ہوں تجھ سے ملنے کے لیے، تو اندر بیٹھ کر مجھے باہر سے ہی بھیج دے، یہ مجھے منظور نہیں، میرا مقصد تیری تجھ سے ملنا اور ملاقات ہے۔ تو ایک بندہ مومن نے بتا دیا میں کسی سے ملنے جاتا ہوں وہ میرے مقصد ہے، تو میں خانہ کعبہ کو گیا تو کہا کہ مقصد میرا خانہ کعبہ کا تر و دیوار کا طواف صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تیرا دیدار حاصل ہو جائے، میں تیرے لیے تیرے گھر کو آیا ہوں، میرا دیدار نہیں، مسجد تیرا گھر ہے، تو کہتا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو نماز پڑھو، میں نے نماز میں رکعتیں باندھی، اے میرے مولا میں ہر حرکت میں تیرے دیدار کا مشتاق تھا، تو نہ ملا تو میری نمازیں بیکار ہو جائیں گی، میں نے تلاوت کی تیرے ہم کلامی کا شرف، تیرے وہ کلمات کو میں نے سننے کے لیے، وہ حاصل نہیں تو میرے کلام کا پڑھنا کا کیا معنی ہوا۔ تو عزیزان محترم میری عبادتیں تیرے لیے ہیں تو ہی میرا مقصد و منشا ہو۔ اگر کوئی ایک مزدور مالک کے پاس کام مانگنے کے لیے جاتا ہے اور مالک سے کہتا ہے کہ میں دن بھر محنت کروں گا، مجھے معاوضے میں اتنے روپیے دے دیجیے، تو مالک نے خوشی خوشی قبول کر لیا اور کام دن بھر محنتیں کیا، اب رات ہوئی تو مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے کھانے اور چائے مشروبات کا انتظام کیا، تو وہ مزدور کہے گا نہیں مجھے یہ ساری چیزیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے جس کے لیے پہلے جتنے پیسوں کے لیے کام کیا تھا میرا ماحصل میرا پیسے روپیے ہی، مجھے وہ آپ دے دیجئے، مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے، یہ نعمتیں ہو سکتی ہیں لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کے لیے میں نے کام کیا تھا۔ ایک مزدور نے ہم نے بتا دیا، یہ سبق دے دیا، میں نے جس کے لیے مزدوری کی ہے مجھے اسی کا ماحصل اور مجھے اسی کا ثمر چاہیے اور وہی میری مزدوری دینی چاہیے۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ روزے کے بدل میری ذات ہے، تو تو خود کہہ رہا ہے کہ عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، تو تیرا دیدار ہی ہمارا ماحصل ہے، یہ ثمر ہے۔ یہی میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے مقصد عبادت کو سمجھایا، روح عبادت کو سمجھایا، عشق خداوندی کو اجاگر فرمایا اور بتا دیا کہ تمہارے ساری عبادتوں کا مقصد اور لب لباب صرف ایک ہی ہے، وہ دیدار خداوندی ہے۔ طلب پیدا کرو، یقیناً تم مقصد کو پالو گے، مقصد کو پالو گے۔ اور اسی شرط پر میرے آقا مہدی موعود السلام نے مہدیت کی بنیاد کو رکھا۔ تو کون خدا کے مقرب بندے ہیں؟ وہ بندے ہیں جو اللہ کے طلب میں جو ان کا حال نڈھال ہو چکا ہے،
وہ بندے حقیقی مقرب ہیں، جنت کے خوف نہیں، بلکہ کس کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ رابعہ بصری علیہ رحمٰن نے بتا دیا، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے مائی کیا لے جا رہی ہو اور یہ کیا بات ہے؟ تو مائی نے کہا، بی بی رابعہ بصری علیہ رحمٰن نے فرمایا، کہا میں آگ اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ میں جنت کو جلا ڈالوں، اور پانی اس لیے لے جا رہی ہوں تاکہ میں دوزخ کو بجھا دوں۔ پوچھا ہے مائی کیوں؟ تو کہا اس لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو دوزخ کے خوف سے کسی کے دل میں محبت خدا بندی نہیں، عبادت خدا کی محبت کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک ولی کاملہ نے بتا دیا کہ عبادت کا مقصد جنت کا عشق و شوق نہیں، نہ تو دوزخ کا خوف ہے، عبادت کا مقصد صرف اس کا دیدار حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، وقت زیادہ ہو گیا ہے، پھر اسی مجلس کو انشاءاللہ کنٹینیو کیا جائے گا۔ بس اللہ سے ہی دعا ہے، اے اللہ ان مقرب بندوں کا ہمیں ان کے صدقے سے، خاتمین کے وسیلے سے، اے اللہ ہمیں بھی وہ مقرب گروہ میں ہمارا شمار فرما، ہمارے اندر بھی تیرا عشق اور تیری سچی طلب عطا فرما۔ اے اللہ وہ عبادات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما جسے تو پسند فرماتا ہے۔ ان بزرگان دین کے صدقے اور طفیل سے وہ آنکھیں عطا کر، وہ طلب و طلب عطا کر جس سے ہم تجھ کو حاصل کر سکے، وہ سماعت عطا کر جس سے ہم تیرے کلام کو سن سکے، وہ احساس عطا کر جس سے ہم تجھ کو محسوس کر سکے میرے خدا، تجھے ہم دیکھ سکے۔ یہی ہماری عبادت کا مقصد ہے، اور انہی کے صدقے طفیل سے اے اللہ صحیح عبادت اور روحانی عبادت کرنے کے میں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔